بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب کا سوال نمبر 73 اور اس کا جواب ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ سوال نمبر 73 میں پوچھا جا رہا ہے، بعض دعات جا بجا اس ملک اور اس کے علماء پر نقد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ خوشامد کرنے والے اور درباری علماء ہیں، انہیں واقعے کی سمجھ نہیں ہے، ساتھ ہی بعض ممالک کی تعریف کرتے ہیں جو تطبیق شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی بڑی مخالفتوں کو جو ان سے سرزد ہوتی ہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ نیز بعض دعات اہل بدعت اور منہج سلف کے مخالفین کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ اس سوال کا ایک حصہ اس سے پہلے والے سوال میں بھی جواب میں بھی آ گیا ہے۔ صرف سوال کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہے نا، اس میں دو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض دعات جا بجا یعنی ہر دم کبھی ادھر کبھی ادھر، جب دیکھو تب، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس ملک اور اس کے علماء پر نقد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں الاخوان کے لوگ ہیں، جو ہے نا، جو علماء اور مملکت سعودی عرب پر نقد کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ خوشامد کرنے والے درباری علماء ہیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں واقعے کی سمجھ نہیں ہے، یعنی حکومت اور سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی بعض ممالک کی تعریف کرتے ہیں جو تطبیق شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو سعودی عرب اور وہاں کے علماء کی برائیاں کرتے ہیں، یہ لوگ دوسرے بعض ملکوں کی تعریف کرتے ہیں جو تطبیق شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ شریعت کو لاگو کر رہے ہیں، لاگو کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بڑی بڑی مخالفتوں کو جو ان سے سرزد ہوتی ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی نا؟ سعودی عرب اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں، بعض ممالک کی تعریف کرتے ہیں جن کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اسلام کو نافذ کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایسی بڑی بڑی مخالفتیں دین کی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سعودی عرب کی برائی کرنے والے ان مخالفتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان دوسرے ملکوں کی جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی بڑی بڑی مخالفتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو نہیں سامنے لاتے کہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں، یہ مخالفتیں، لیکن سعودی عرب کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ان کے علماء کے خلاف نقد کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نیز یعنی ساتھ ہی ساتھ بعض دعات اہل بدعت اور منہج سلف کے مخالفین کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو بدعتیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں اور ایسے منہج سلف کے مخالفوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے سوال۔ تو اب یہاں ایک پہلو سوال کا اور آ گیا ہے کہ سعودی عرب کی برائی ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ برائی کر رہے ہیں، لیکن آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی تعریف کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ ان کے ہاں سعودی عرب کی کمیوں کوتاہیوں کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی مخالفتیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، تو آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ وہ مخالفتیں شریعت کی منہج کی مخالفتیں ہیں، عقیدے کی مخالفتیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شیخ صالح فوزان کی طرف سے کہتے ہیں کہ کیا رائے ہے آپ کی اور کیا جواب ہے؟ جواب کہتے ہیں، میں محض مسلمانوں کی بھلائی، خیرخواہی اور باہمی الفت کا خواہش مند ہوں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، میں صرف اور صرف مسلمانوں کی، بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں کی، جس ملک میں وہ رہتے ہیں، بھلائی، خیرخواہی اور باہمی الفت کا خواہش مند ہوں۔ یہ میری چاہت ہے کہ آپس میں محبت ہو جائے، آپس میں تال میل ہو جائے، آپس میں سب صحیح عقیدے پر آ کر کے ایک دوسرے کے واقعی سچے ساتھی بن جائیں۔ بھیڑ نہیں لگانا ہے بلکہ صحیح معنوں میں الفت پیدا ہو جائے، یہ میں چاہتا ہوں۔
اور ہمارا معاشرہ ہم اللہ پر کسی کی صفائی پیش نہیں کرتے، یعنی ہم اللہ کے سامنے کسی کی صفائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن جو سامنے ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ سب سے اچھا معاشرہ ہے۔ سعودی عرب کا معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ ہے، حکمرانوں کے اعتبار سے بھی، علماء کے اعتبار سے بھی، اور رعایا کے اعتبار سے بھی الحمدللہ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں یہ ان میں سب سے بہتر ہیں نسبتاً، اور لوگ بھی بہتر ہیں لیکن یہ ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مکمل ہیں، یعنی ہمیں کوئی کمی نہیں، ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی برائی نہیں، ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن دنیا میں جو معاشرے پائے جاتے ہیں ان معاشروں میں سب سے اچھا معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ہمارے علماء سب سے اچھے علماء ہیں، ہمارے حاکم سب سے اچھے حاکم ہیں، ہماری عوام سب سے اچھی عوام ہے، یہ شیخ صالح فوزان نے کہا۔ اور انصاف کی نظر سے دیکھنے والا آج ہر آدمی یہ بات کہے گا اور کہنا چاہیے۔ لوگ دور سے سعودی عرب کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اگر ایک وزٹ کر کے حج یا عمرے کا سفر، زیارت کا سفر کر کے آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس ملک میں انسانیت کے نام پر بے انتہا خدمت کی جاتی ہے، اور اپنے پرائے سب کے سب اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بے لوث خدمات ان کے یہاں اجانب کو، حجاج کرام کو دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے انہیں حد درجہ آسانی فراہم کرنے کی کوشش ان کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مکمل ہیں، یہ انصاف ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ انسانی معاشرہ ہے، گناہوں سے ایک دم خالی نہیں ہو سکتا اور اس بات کا اعتراف رہنا چاہیے۔ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پورے انصاف کے ساتھ دونوں پہلو بیان کرنا، جو سچائی ہے اسے بیان کرنا، چاہے وہ اپنے موافق جائے یا اپنے خلاف جائے۔ صاف صاف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کرتے یا ہم مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں جو لوگ موجود ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جیسا کہ یہی انصاف کا تقاضا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری جو بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ ایسا کریں گے، اگر اللہ کے فضل کا انکار کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہوگی، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں علماء ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس درست عقیدے والے حکمران ہیں، درست عقیدے والے حکمران ہیں۔ اب یہ درست عقیدے والے حکمران ہیں مملکت سعودی عرب کے۔ اب یہ آپ اس کو جانچتے چلے جائیں، دنیا کی ممالک اور ان کے حکمرانوں کے عقیدے کی چھان بین کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے فیصد حکمرانوں کے عقیدے صحیح ہیں۔ تو یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے کہ جس ملک میں سعودی عرب کی عوام رہتی ہے، سعودی عرب میں، وہاں کے حکمرانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ درست عقیدہ ہے، کتاب و سنت کا، سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اچھا، جن کا کوئی اشتراکی، یہ سب باطل نظریات کی بات چل رہی ہے، باطل عقائد کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے پاس درست عقیدے والے حکمران ہیں جن کا کوئی اشتراکی یا بعثی یا کوئی اسلام مخالف مذہب و عقیدہ نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے یہ باتیں بہت سوچ سمجھ کر کے بولی ہیں، شیخ حفظہ اللہ نے، شیخ صالح فوزان نے، کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا عقیدہ درست ہے، وہ کسی اشتراکی یا بعثی، یہ دو دنیا کے ہے نا نظریات ہیں، باطل عقائد اور نظریات ہیں، کوئی اشتراکی یا بعثی یا کوئی اسلام مخالف مذہب و عقیدہ نہیں ہے۔ نیچے آگے بات آئے گی انشاءاللہ کہ اشتراکیت کیا چیز ہے اور بعثیت کیا چیز ہے، یہ دونوں عقیدے کیسے ہیں، کیوں باطل ہیں، کیا برائی ہے اس کے اندر، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ کہتے ہیں وہ عقیدہ توحید اور دین اسلام پر گامزن ہیں۔ کون؟ ہمارے حکمران عقیدہ توحید اور دین اسلام پر گامزن ہیں۔
الحمدللہ ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، وہ حدود کی تنفیذ کرتے ہیں، اسلامی حدود، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جانا، شراب پینے والے کو کوڑے مارنا، زانی کو، محسن کو رجم کرنا، غیر محسن کو، غیر شادی شدہ کو مثال کے طور پر 100 کوڑے مارنا، جلا وطن کر دینا وغیرہ، قتل کرنے والے کو قتل کرنا، یہ حدود کی تنفیذ کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی کتاب کو فیصل بناتے ہیں، اللہ کی کتاب کو فیصل، جج بناتے ہیں، حاکم۔ انہوں نے تقریباً ہر گاؤں، بستی اور شہر میں شرعی عدالت کھول رکھا ہے، ہر جگہ محکمہ ہے، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، جہاں لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے مسائل کا فیصلہ لیتے ہیں، جہاں لوگ شریعت کے مطابق اپنے مسائل کا فیصلہ لیتے ہیں۔ یہ یعنی شیخ نے کیوں یہ سب کہا؟ کیونکہ سوال میں کیا پوچھا گیا تھا؟ کچھ لوگوں نے بعض دعات سعودی عرب ملک اور یہاں کے علماء کی برائی ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ صالح فوزان نے یہ باتیں کہیں کہ ہمارے ملک کی یہ حالت ہے، یہ حقیقت ہے، اب دیکھ لو جو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ کچھ کمیاں ہیں، کچھ گناہ کے کام ہیں، کچھ منکرات ہیں، اس کی بنیاد پر اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو ہم تو اس کا پہلے سے اعتراف کرتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ شیخ صالح فوزان کی جواب کا خلاصہ ہے۔ اگر بعض کمیوں کی وجہ سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں یہاں کی حکومت کو یا یہاں کے علماء کو، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کمیاں ان ساری خوبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، عقید توحید اور اسلام ان کا دین اور عقیدہ ہے، ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، حدود کی تنفیذ کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی کتاب کو فیصل بنانا، اور ہر گاؤں بستی میں شرعی عدالت کھولنا جہاں لوگ دین کے مطابق اپنے مسائل کا فیصلہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہرکیف غلطیاں تو موجود ہیں، بہرکیف غلطیاں تو موجود ہیں، لیکن خیر و بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی پیمانہ ہے میرے بھائیوں، یہی کیا ہے؟ یہی پیمانہ ہے۔ معصوم کوئی نہیں ہے اللہ کے بندوں میں سوائے ان کے جنہیں اللہ نے معصوم بنا دیا ہے، ورنہ ہم عام انسانوں میں کوئی معصوم ہے؟ کوئی معصوم نہیں۔ تو جب معصوم نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بھئی دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ عہد صحابہ کا معاشرہ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن بحیثیت انسان اس معاشرے میں کمیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ بھئی زناکاری کے واقعات پیش آ گئے، کبھی چوری کا واقعہ پیش آ گیا، لیکن بہت کم پیش آیا، نادر پیش آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اچھا معاشرہ تھا دنیا کا۔ لیکن سب سے اچھا معاشرہ تھا تب کیوں گناہ کا کام ہوا، تب کیوں برائی کا کام ہوا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی بستی ہے، گناہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ تقوی شعار، ان سے زیادہ خوف الہی رکھنے والا کوئی دنیا میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بہرکیف غلطیاں تو موجود ہیں، لیکن خیر و بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے، لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم انہیں نصیحت کریں۔ ہم کیا کریں؟ نصیحت کریں۔ برائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، برائی کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ ان کے لیے توفیق، راست روی یعنی سیدھی راہ چلنا اور ہدایت کی دعا کریں، اور ہدایت کی دعا کریں، انہیں رازدارانہ نصیحت کریں۔ اس پر کافی بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں رعایا کی کیا ذمہ داری ہے نا؟ یہ سب تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسی کا خلاصہ یہاں پر ہے کہ کیا کریں؟ توفیق، راست روی یعنی سیدھی راہ چلنے، ہدایت کی دعا کریں، انہیں رازدارانہ نصیحت کریں اور ان تک حق پہنچائیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو لوگ ملک کی برائی کرتے ہیں اور مسلم حکمرانوں کی اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں، سعودی مثال کے طور پر، ان کو یہ نصیحت شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کر رہے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ بھئی اگر نصیحت کرنے کے بجائے، سمجھانے کے بجائے اور رازدارانہ سمجھانے کے بجائے اگر میڈیا پر، عوامی پلیٹ فارم پر
ان کی تشہیر کی جائے، ان کی بےعزتی کی جائے، ان کے گناہوں کو، کمیوں کو دنیا کے سامنے لایا جائے، ہے نا، عوام کو ان کے خلاف اکسایا جائے، دنگے کی آگ بھڑک اٹھے، بغاوت کا جھنڈا اٹھانے لوگ، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پورا نظام اتھل پتھل ہو جائے گا، پورا ملک بکھر جائے گا، اور اسلام یہی نہیں چاہتا، اسلام یہی نہیں چاہتا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ شیخ صالح فوزان کا سوال ہے، جواب میں یہ سوال ہے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ باہم دست و گریباں ہو جائے، یعنی آپس میں لڑے بھیڑے؟ یا ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کا امن پارا پارا ہو جائے، یعنی اس کا امن ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے، امن ختم ہو جائے، اور لوگ اپنے اموال، گھر بار، محارم اور خود اپنی جانوں کے سلسلے میں مامون نہ رہیں، یعنی نہ اپنی جان کا خوف، نہ اپنی جان کے بارے میں اطمینان ہے، نہ اپنی مال کے بارے میں اطمینان ہے، نہ گھر بار کے بارے میں اطمینان ہے، سب خطرے میں۔ کیا ایسا کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم یہ نعمت چھن جانا چاہتے ہیں جو امن اور عافیت کی نعمت ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ چھن جائے؟ اچھا، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ سوال میں کیا تھا؟ بعض دعات ملک سعودی عرب اور یہاں کے علماء اور حکمرانوں کی برائیاں کرتے ہیں، انہی کو نصیحت ہے۔ شیخ سے یہی پوچھا گیا نا، کیا نصیحت کریں گے اور آپ کی کیا رائے؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور ان گمراہی کے داعیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ گمراہی کے دعات الضلالہ، ضلالت کی دعوت دینے والے، گمراہی کی طرف بلانے والے، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، جو ہمیں شبہات میں ڈالتے ہیں، یعنی اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے حکمران کے بارے میں ڈاؤٹ میں، کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تک مطمئن تھے کہ ماشاءاللہ اچھا نظام چل رہا ہے، ہمارا ذہن بھر دیا گیا، ہمارا دماغ بگاڑ دیا گیا، ہمارے دل میں شبہات ڈال دیے گئے، اب ہم اسی کو دشمن سمجھتے ہیں، یہ ہماری صورت ہے۔ کہتے ہیں جو ہمیں شبہات میں ڈالتے ہیں، غلطیاں کریدتے ہیں، یعنی کھود کھود کر غلطیاں نکالتے ہیں، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اور ان میں پھونک مار کر خوب بڑھاتے ہیں۔ پھونک مار کر کے آگ کو بڑھایا جاتا ہے نا، تو پھونک مار کر خوب بڑھاتے ہیں، جنہیں دوسروں کی آنکھ کا کیچڑ تو نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا تنکا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھنے کی شیخ نے بہت جامع جواب اس لیے دیا ہے کیونکہ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا ہے؟ دوسرے ملکوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان ملکوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کو نافذ کرنے والے ہیں، جبکہ ان کے ہاں بہت بڑی بڑی شریعت کی، دین کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سعودی عرب پر اعتراض کرنے والے، وہاں کے علماء اور حکمرانوں کے خلاف زبانیں کھولنے والے، ان بڑی بڑی غلطیوں کو جو دوسرے ملکوں میں پائی جاتی ہیں اسے نظر انداز کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ڈرائیونگ کی پرمیشن دے دی ہے نا، تو پوری دنیا میں اعتراض ہونے لگا، اور دوسرے ملک میں پردے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، زناکاری بدکاری عام ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایکشن ڈرائیونگ کرنے کے لیے دیا گیا یا پردہ کھول دیا گیا، چہرے کا پردہ عورتوں نے کھول دیا، یہ کوئی اچھا کام ہے، یہ مطلب نہیں ہے ہمارے کہنے کا۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کیا یہ بڑا جرم ہے کہ وہ بڑا جرم ہے، یہ غلطی بڑی ہے کہ وہ غلطی بڑی ہے، لیکن اس چیز کو صبح شام بیان کرتے ہیں، اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں جی ہاں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ ہم جنسی کی پرمیشن بھی ہے تب بھی کوئی اعتراض نہیں، قانونی درجہ حاصل ہے تب بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عام طور پر یہ اخوانیوں کی سوچ ایسی ہی ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایسے کو حاکم بنا لیتے ہیں جس کو خلیفۃ المسلمین کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ اس کے عقیدے کا بھی کوئی صحیح ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اہل بدعت کا۔ شیخ سمجھا رہے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ غلطیاں کریدتے ہیں، ان میں پھونک مار کر خوب بڑھاتے ہیں، جنہیں دوسروں کی آنکھ کا کیچڑ تو دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا تنکا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ دین ہے، ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے سامنے باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے یا اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، اللہ کے سامنے باز پرس ہوگی، اور اگر نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کیا جائے گا تو نعمتیں چھن جائیں گی۔ یہ اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو شیخ صالح فوزان سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ دین ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ حاکم کے خلاف بدزبانی کرنا، علماء کے خلاف بدزبانی کرنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دین ہے۔ اچھا، اور اس ذمہ داری کے بارے میں کل اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کیا جائے گا تو نعمتیں چھین جائیں گی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں بتلایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر تم شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو اس ملک، یہ شیخ صالح فوزان کے جواب کا حصہ ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو اس ملک اور دیگر ممالک کے درمیان موازنہ کر کے دیکھو، یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، موازنہ کافی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہو تو کیا کرو، کچھ عقل ہو تو اس ملک اور دیگر ممالک کے درمیان موازنہ کر کے دیکھو، تمہیں نمایاں فرق نظر آئے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ سعودی عرب کے عوام کو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس ملک کا موازنہ کمپیئر کر کے دوسرے ملکوں سے دیکھ لو کہ اس ملک میں یہ امن و سلامتی کیوں ہے اور دوسرے ملکوں میں یہ بدامنی کیوں ہے۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا حاکم صحیح عقیدے کا، نظام اسلام کا نافذ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بالادستی ہے، بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا جا رہا ہے، عدالتیں اسلامی فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہیں، قائم کی گئی ہیں۔ اسی کی برکت ہے کہ اس ملک کے اندر امن و عاشتی ہے، سلامتی، فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس ملک میں الحمدللہ جو بھی خیر و بھلائی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اس ملک میں صحیح عقیدے کا نفاذ ہے، صحیح عقیدے کا نفاذ ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی کتاب کا حکم و فیصلہ ہے، اور یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہے۔ یہ بڑی بڑی نعمت، یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اب اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے ان کا انکار کریں اور عیوب و نقائص اور غلطیاں ڈھونڈیں، عیوب نقائص اور غلطیاں ڈھونڈیں اور ان میں پھونک مار کر انہیں بڑھائیں، تو یہ بہی خواہ مسلمانوں کا شیوا اور وطیرہ نہیں ہے۔ بھلائی چاہنے والے مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا، بھلائی چاہنے والا خیر خواہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا کام ہوگا؟ جو مسلمان صحیح معنوں میں امت کا خیر خواہ نہیں ہوگا، حکمرانوں کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دین خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ آپ بتائیے، یہ جو دنگے فساد کی سوچ ہے، بغاوت اور خروج کا جو نظریہ ہے، اور اس کے لیے جو پریکٹیکلی کوششیں یہ لوگ کرتے ہیں زبان سے، قلم سے وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ نظریہ کیا مسلمانوں کے حکمرانوں کے حق میں خیر خواہی کا نظریہ ہے؟ کیا یہ عام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی، بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی ہے، نہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ یہ سراسر بدخواہی ہے، ظلم ہے، دنگے فساد کی آگ بھڑکانا ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب ہے۔ اب اس کا جو حاشیہ ہے، اس کے جو تعلیقات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی ضروری ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اسے اس کی اگلی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اسے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ وہ بات آئے گی کہ شیخ صالح فوزان نے جو کہا ہے کہ ہمارے حکمران الحمدللہ صحیح عقیدے کے ہیں، ان میں سے کوئی اشتراکی یا باسی یا کسی اور شریعت اسلامیہ کے مخالف منہج کا قائل نہیں ہے۔ اشتراکیت کیا ہے، باسیت کیا ہے، اور یاد رہے کہ باس جو فرقہ ہے، باس جو پارٹی ہے، اسی پارٹی کا
ہے نا، عراقی صدر صدام، سابق عراقی صدر صدام بھی تھا اسی باسی پارٹی کا۔ اس باسی پارٹی کا کیا عقیدہ ہے، اور یہ بھی بات آئے گی شاید یہاں آئے یا آگے آئے کہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ خط لکھا تھا کہ اگر صدام اس سے توبہ کر لے، باسی پارٹی سے الگ تھلگ ہو جائے اور اس باطل عقیدے سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پارٹی اور اس کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اس کا بھی ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ یہ اہل علم کی خیر خواہی ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام اور چوٹی کے امام اور خیر خواہ امت کے، انہوں نے بڑے بڑے حاکموں کو، ملکوں کے بادشاہوں کو، ملکوں کے وزراء کو خط لکھ کر کے انہوں نے نصیحت کی ہے اللہ واسطے۔ اور کبھی کبھی وقت نہیں تھا یا ایسی حالت تھی تو کسی اپنے شاگرد کو، کسی نمائندے کو فوراً بذریعہ فلائٹ بھیج کر کے اور وزٹ کر کے حکمران کے ہاتھ میں خط پہنچایا تاکہ فوری طور پر کوئی ایکشن لے، اس سے پہلے یہ خط اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے کسی مسئلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سلف کے منہج کے علماء کو اور ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب عوام کو، خواص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باطل افکار و نظریات سے، ان غلط اور فاسد مناہج سے اللہ عز و جل بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔